طرح دے نال بندہ نماز ہی پڑھدا ہے، ذکر اذکار بھی کردا ہے، عبادت بھی کردا ہے۔ نبی سونے فرمایا کہ حسد نیکیاں نو انہیں ختم کردا ہے جویں سسرا لکڑی نو ختم کر چھڑیندا ہے۔ تو اس واسطے امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے رحمت والے نبی فرمایا زبان دا کنٹرول کرو، زبان دی حفاظت کرو، زبان دا تحفظ کرو۔ فرمائی نہ دو چیزاں دی ضمانت، شرمگاہ دی اور زبان دی ضمانت تساں دے چھو کہ حرام کام تے استعمال نہ ہو سی، جنت دی ضمانت میں محمد عطا فرما چھوڑے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر، اور دوسرے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دی بارگاہ دے اندر سونے محبوب دا دیدار کر رہی ہے۔ انہاں دیدار نو کروڑا سلام ہوئے جو سرکار دا دیدار کرے دے اسے، میرے محبوب دا دیدار کرے دے اسے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی سونے دی بارگاہ دے اندر تشریف فرمائے، محبوب دا دیدار ہو رہی ہے۔ محبوب دے جلوے مبارک ویکھ رہے نبی دے غلاموں، تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑکے، حضرت عبداللہ پاک باہر تشریف لے گئے، ویکھے ایک میرے محبوب دا پیارا پیارا غلام ہے، صحابی رسول نبی دا دیوانہ، یہ تازہ تازہ وضو مبارک کر کے آئے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے، وہ دی داڑھی مبارک دے وچوں وضو والے پانی دے قطرات زمین تے ٹپک دے ودن۔ اے میاں لباس پھٹیا پرانا ہے پیا، بازو کٹھے کیتے ہوئے، اللہ اکبر نبی دے غلام جن حضرت عبداللہ ابن عمر نے آمن لگے، نبی سونے فرمایا جڑا غلام اج دروازے تے آیا کھڑو تے میں محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد دا سلام بھی دے چھوڑو، نالے جنت دی خوشخبری بھی سنا چھوڑو، نالے جنت دی خوشخبری بھی سنا چھوڑو۔ کہ سرکاری کمرے چ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیڑا میرا غلام ہے بھیجے دے واسطے رب دی طرف جنت دی خوشخبری آئی ہوئی ہے۔ آپ سبحان اللہ، غلام دروازے پہ آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارگاہ دے اٹھے، دروازے تے آئے، دروازہ کھولیا تے غلام سرکار دا سلام بھی دیتا ہے تے نالے میرے نبی دا پیغام سنایا کہ سرکار تینوں جنت دی خوشخبری سنا رہا۔ آپ سبحان اللہ، سرکار فرما رہے ہیں تیرے واسطے جنت دی خوشخبری ہے۔ ان نبی دے غلام چلدیاں محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، میرے کریم آقا دا دیدار ہو رہی ہے، محبوب دی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھ کے صحابہ چلے گئے، ول دوسرا دن آئے، این اوہ ٹائم آئے، این اوہ وقت آئی، حضرت انس پاک بیٹھے، حضرت عبداللہ پاک بیٹھے، اے میاں تھوڑی دیر گزری ہے، والے دروازہ کھڑکے دکل باب ہوئی ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے ول فرمایا اس غلام نو سلام بھی دے چھوڑو، جنت دی خوشخبری بھی سنا چھوڑو، جنت دی خوشخبری ہو گئی۔ ہن نبی دے غلام حضرت عبداللہ ول دروازے تے آئے، ول دروازہ کھولیا نے، وہ کل والا غلام اج ول دروازے تے آیا کھڑے، وضو تازہ کیتا ہوئے، وضو والے پانی دے قطرات ٹپکتے لگے، جس لباس بھی پھٹا پرانا ہے۔ اے میاں نبی سونے دا پیغام سنایا، فرمایا اے غلام مبارک ہوئی، نبی سونے جنت دی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، موت آوے
قرآن دا واقعہ میں اصحاب کہف والا واقعہ کتا اللہ والے نے لڑ لگ گیا تے غار دے بوئے تے بیٹھا رہی اللہ سن جلدی بڑا گیا کو سبحان اللہ تے یارو جڑے صحابہ میں نبی دے قدماں دے اندر تشریف فرما ہے جڑے صحابہ نبی دا دیدار تے نبی دی زیارت کریں دے اس نے صحابہ دا کیا مقام ہو سی انہاں دی کیا شان دوسرا دن حضرت عبداللہ بن عمر عرض کر دیں سونا اے پیارا غلام سرکار نے جنت دی خوشخبری سنا چھوڑی اچھا کچھ دیر بیٹھے سرکار کا دیدار کر دے اٹھ کے چلے گئے پھر تیسرا دن آ گیا این وہ وقت آیا این وہ ٹائم آیا حضرت انس پاک حضرت عبداللہ سرکار دی بارگاہ دے اندر تے بند دروازہ کھڑ گیا بند دروازہ کھڑ گیا نبی دے غلام نبی سنے وال فرمایا جڑا غلام آیا کھڑے نے جنت دی خوشخبری سنا چھوڑ آئے ہائے آپ سبحان اللہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ترائے مرتبہ مسلسل اسے غلام نو جنت کی خوشخبریاں مل دیا پئی دروازہ کھولیا وہ غلام وال دروازے تے آیا کھڑا نبی دے بوہے تے آیا کھڑا ہے نبی دے دروازے تے آیا کھڑا ہے اے او دروازہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مانو مانو دامن پھیلا کے دیکھ اللہ اکبر تیسرا دن غلام نے آ کے بل جنت کی خوشخبری دی تھی اس وقت ترائے دیوارہ مسلسل ہوئی ہے نا ہائے ہائے اللہ اکبر حضرت عبداللہ دے ذہن وچ خیال آ گیا یار یہ نماز یہ پڑھدا ہے اسے نماز پڑھنے جس قرآن کی یہ تلاوت کرنا سے وہ قرآن تلاوت کرے ہیں لیکن کوئی خاص یہ لیا کیڑا عمل ہے کیا جن دی وجہ تو 3 دن مسلسل رحمت والے نبی آمنہ دلال با جمال با کمال سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی ترائے دیوارہ مسلسل جنت دیاں بشارتاں دے دے رہے جنت دیاں خوشخبریاں دے دے رہے آؤ دل دے سونے دے پانی نال لکھن والی گل ہے نبی دے غلام توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ دے ذہن میں خیال آیا بھئی یہ عمل بولنا چاہیے یہ عبادت بولنی چاہیے بھئی جس کے اندر سرکار اتنے راضی ہو گئے سرکار دا اینا کرم ہو گئی ہے رب اتنا راضی ہو گئی ہے ترائے دیوارہ مسلسل جنت کی خوشخبریاں مل دیا پئی ہیں جنت کی بشارتاں مل دیا پئی ہیں توجہ نبی دے غلام حضرت عبداللہ وہ صحابی رسول جا رہے حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے چل دیا جب غلام اپنے دروازے تے پہنچے اندر داخل ہونے لگے حضرت عبداللہ آدن ہے میرے نبی دا پیارا غلام میرے نبی دا پیارا صحابی آج رات میں تواڈا مہمان بننے آج رات میں تواڈے کول گزارنی ہے صحابی یاد ہے کیا گھر کے اندر کوئی لڑائی ہو گئی ہے گھر کوئی نچاکی ہو گئی ہے حضرت عبداللہ دن لڑائی ہوئے یا نہ ہوئے لیکن آج رات میں تواڈے رلے گزارنی ہے تواڈے کٹھے گزارنی ہے تواڈے نال گزارنی ہے صحابی فرمانے لگے آج اندر تشریف لایا ہو حضرت عبداللہ فرمانے انہوں نے بھی عشاء دی نماز پڑھی میں بھی عشاء دی نماز پڑھی وہ بھی سمجھ گئے میں بھی سمجھ گیا رات کو تہجد کا ٹائم ہوئے اٹھ کے میں بھی تہجد پڑھیے اس نے بھی تہجد پڑھیے حتیٰ کہ میں تہجد بھی زیادہ پڑھیے میں 3 سپارے قرآن کی تلاوت کی دیئے انہیں 1 سپارہ تلاوت کی دیئے صبح انہوں نے بھی نماز پڑھیے میں نماز پڑھیے اور میں نماز پڑھ کے دیکھ لیا کوئی رات کو ایسا عمل تک کوئی نہیں جن دی وجہ تو سرکار زیادہ خوشخبریاں دے رہے ہیں لیکن وہ عمل کیڑا ہے پیا دیکھنا تے چاہیے اور حضرت عبداللہ دن میں اجازت منگیے اور صحابی رسول فرمایا تھا ساتھ سید عبداللہ کی میں آیا میں آپ فرمانے لگے ایک عمل میرا ساؤ جن دی وجہ تو سرکار کو روزانہ 3 دیوارہ مسلسل جنت دیا خوشخبریاں دیندے رہ گئے حضرت عبداللہ جرا نے یہ گل پوچھیے وہ صحابیہ دے نہ نمازاں دا مان ہے نہ روزیاں دا مان ہے نمازاں حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں بھی پڑھنا تساں بھی پڑھیے روزے میں بھی رکھنا تساں بھی رکھ دیو قرآن دیاں تلاوتاں میں بھی کرنا تساں بھی کر دیو
میرا عمل ہے. فرمایا میں صبح اٹھی نا میرا دل ہر بندے واسطے پاک ہوندا ہے. جڑا سمنا اڑن بھی ہر بندے واسطے میرا دل پاک ہوندا ہے. کوئی حسد نہیں ہوندا, کینہ نہیں ہوندا, بغض نہیں ہوندا. اللہ پر دل وچ میل تے کینہ نہیں رکھدا. جویں باہروں صاف انہیں اندروں صاف. آقا سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر دیکھے جو تھرو چل پہ فرماون لگے واہ 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 ایو عمل تا ہے, ایو تا خاص عمل ہے جہدی وجہ تو سرکار ترا دیوارا کو جنت دی خوش خبریاں سناندے رہ گئے. تو نبی دے غلام لوگوں دے دل دے اندر کینہ رکھ لیا, بغض رکھ لیا, حسد رکھ لیا. لیکن یاد رکھو اے حسد نیکیاں انہیں ختم کرے دے جی لکڑی نو سسرا لگ جاوے نا جو دبارو ڈھانچہ تے ہوندا سلامت تے اندروں ختم ہوندی ہے. اسی طرح دے نال بندہ نمازاں ہی پڑھدا ہے, ذکر اذکار بھی کردا ہے, عبادتاں بھی کردا ہے. نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیاں نو انہیں ختم کر دے جی میں سسرا لکڑی نو ختم کر چھڑیندا ہے. تو اس واسطے امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے رحمت والے نبی فرمایا زبان دا کنٹرول کرو, زبان دی حفاظت کرو, زبان دا تحفظ کرو. فرمایا ان دو چیزاں دی ضمانت شرمگاہ دی اور زبان دی ضمانت تساں دے چھڑو کہ حرام کام تے استعمال نہ ہو سی. جنت دی ضمانت میں محمد عطا فرما چھڑے. اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دی زلفاں دا صدقہ سانو زبان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرماوے. وہ نوجوان خوش نصیب ہے پیا کہ جس نے جوانی دے اندر اپنی جوانی کا کنٹرول کر کے زبان دا بھی حفاظت کی تحفظ کیتا اور اپنی شرمگاہ دی بھی حفاظت کیتی. حرام جگہ تو بچایا, حلال جگہ کا استعمال ہویا. تو نبی دے غلام سرکار فرما رہے میں محمد اس جنت دی ضمانت عطا فرما رہے. اللہ پاک اپنا سارے عمل دی توفیق عطا فرماوے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا عطا فرماوے.